بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورلڈ کپ ختم ہو گیا ہے، لیکن ورلڈ کپ کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے. وہ یہ کہ اس ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی کون تھا، یا جس کو بہترین کھلاڑی کہا گیا، یعنی کہ ڈیوڈ وارنر کو آسٹریلیا کے، وہ واقعی تھے ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی یا نہیں. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، اور اس ویڈیو میں ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ جو جیوری تھی، جن لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈیوڈ وارنر کو ہی بہترین کھلاڑی ہونا چاہیے، ان میں ایک ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ، ہمارے بڑے اچھے دوست شاہد ہاشمی صاحب بھی تھے. تو ان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ کب ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈیوڈ وارنر ہی بہترین کھلاڑی ہوں گے، بابر اعظم نہیں ہوں گے، رضوان نہیں ہوں گے. یہ کیوں ڈیسائیڈ ہوا، ڈیوڈ وارنر کو کیوں یہ بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا یا ووٹنگ ہوئی تھی، یہ کس بنا پہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اور یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ہی بتاتا ہوں. جب میں اور یونس خان صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، تو میں نے یونس بھائی کی طرف دیکھا اور یونس بھائی نے لب ہلاتے ہوئے کہا محمد رضوان، یعنی ان کا خیال تھا کہ محمد رضوان بنیں گے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ ان کو ملے گا. جب ڈیوڈ وارنر کو ملا تو یونس بھائی بہت حیران تھے، اور یونس بھائی نے اپنی ایک لاجک بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ بھائی سیمی فائنل اور فائنل کو تو انکلوڈ ہی نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کیا جاتا جب آپ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہوئی. تو یعنی کہ ظاہر ہے جس بھی ٹیم نے سیمی فائنل اور فائنل کھیلا ہے اس ٹیم نے باقی ٹیم سے زیادہ میچز کھیلے ہیں. تو اگر آپ ان میچز کو بھی انکلوڈ کر لیں گے تو ظاہر ہے وہ کھلاڑی جو کہ زیادہ میچز کھیلا ہوگا اس کے پاس اپنے آپ کو اچھا پروف کرنے کا بھی چانس زیادہ ہوگا. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہوئی، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ خیال تھا یونس خان صاحب کا. شعیب اختر خود وہاں میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ ڈیوڈ وارنر کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا. تو شعیب اختر بھی اس پہ ناراض نظر آیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم اس کے حقدار تھے. ویسٹ انڈیز کے ایک پلیئر ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ صاحب بابر اعظم کو یہ ملنا چاہیے تھا، نہ کہ ڈیوڈ وارنر کو. اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو جیوری تھی اس میں کون کون تھے. اس میں ین بشپ تھے جو کہ ویسٹ انڈیز کے بہت مایہ ناز بولر ہیں. یہ کنوینر تھے اس تمام تر جو پینل بنا تھا جس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ورلڈ کپ کا بہترین پلیئر کون ہے. اس کے علاوہ اس میں دو اینکر پرسن بھی تھے، ایک ساؤتھ افریقہ کے کسی اور ملک کے شین واٹسن تھے، دنیا کرکٹ کا بڑا نام، اور شاہد ہاشمی صاحب تھے جو کہ ARY نیوز کے سینئر سپورٹس کورسپونڈنٹ بھی ہیں. تو ہوا کیا، اچھا پہلے بتاؤں کہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ اب ظاہر ہے ہمارے پاس 7 ورلڈ کپ ہو گئے ہیں، تو 7 پلیئر آف دی ٹورنامنٹس ہیں. تو ان 7 میں سے صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی پاکستانی کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز ملا. وہ پاکستانی کون ہے؟ وہ شاہد آفریدی ہے. اور ان کو کب ملا؟ پہلا T20 ورلڈ کپ جب اگرچہ پاکستان ہار گیا تھا، انڈیا جیت گیا تھا. شعیب ملک کپتان تھے، آپ کو یاد ہے وہ آخری بال پہ وہ مطلب مصباح الحق جو آخری بال ثابت ہوئی، مصباح الحق آؤٹ ہوئے اور ایسا لگا کہ پاکستان بالکل جیت رہا تھا ورلڈ کپ اور ہار گیا. اس ورلڈ کپ نے پاکستان کے شاہد آفریدی کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز دیا گیا تھا. اس کے علاوہ آج تک کسی پاکستانی کو اعزاز نہیں ملا، اور وراٹ کوہلی وہ واحد بیٹسمین ہے جن کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ یہ اعزاز ملا ہے. یعنی یہ ورلڈ کپ چھوڑ کے جو کہ ڈیزاسٹر تھا انڈین ٹیم کے لیے، اس سے جو پہلے کے دونوں ورلڈ کپس ہیں اس میں وراٹ کوہلی کو اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے. تو یہ سارا پینلسٹ تھے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ نمبرز کیا ہیں. بابر اعظم جن کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار نہیں دیا گیا، انہوں نے اس ورلڈ کپ میں کتنے رنز بنائے؟ 303 رنز بنائے. ڈیوڈ وارنر جن کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا، انہوں نے کتنے رنز بنائے؟ انہوں نے 289 رنز بنائے. انہوں نے بابر سے کم رنز بنائے ہیں، حالانکہ انہوں نے بابر سے زیادہ میچز کھیلے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے آسٹریلیا نے فائنل کھیلا ہے جو کہ پاکستان نے نہیں کھیلا، تو ایک میچ انہوں نے کم کھیلا ہے بابر اعظم نے ڈیوڈ وارنر کے مقابلے میں. اور رضوان نے، جن کے بارے میں یونس خان کا خیال ہے کہ ان کو ملنا چاہیے تھا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ، انہوں نے کتنے رنز بنائے؟ 281. یعنی کہ ڈیوڈ وارنر سے رضوان نے کوئی 8 رنز بہرحال کم بنائے ہیں. بابر اعظم کا اس T20 ورلڈ کپ میں ایوریج کتنا رہا ہے؟ 60. یعنی اوسطاً ہر میچ میں انہوں نے اتنا اسکور کیا ہے تقریباً. ڈیوڈ وارنر کا کتنا رہا ہے؟ 48. یہ بھی بابر اعظم سے کم ہے، واضح طور پہ کم ہے. سٹرائک ریٹ ڈیوڈ وارنر کا زیادہ ہے، چھکے ڈیوڈ وارنر کے زیادہ، انہوں نے 10 چھکے لگائے، بابر اعظم نے 5 لگائے. بابر اعظم کا سٹرائک ریٹ ہے 126، ڈیوڈ وارنر کا سٹرائک ریٹ ہے 146. یہ ہم نے سارے آپ کے سامنے نمبرز رکھ دیے. تو پھر ہوا کیا، کیوں اور کیسے؟ تو ہوا یہ کہ صاحب فائنل کے بعد جب فائنل ختم ہو گیا، چونکہ اس کے بعد ہی آپ ساری کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، تو فائنل ختم ہونے کے بعد 2 زوم سیشنز ہوئے، زوم میٹنگز ہوئیں ان سارے جیوری کی، ان سارے جج صاحبان کی. اور اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ کنوینر تھے اس کے ین بشپ، اور باقی اس میں شاہد ہاشمی شامل تھے، اس میں شین واٹسن شامل تھے، اس میں 2 ممالک کے اینکر پرسنز شامل تھے، اور اسٹیٹسٹکس کے جو شعبے کے ایک ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا.
اس زوم میٹنگ میں تاکہ وہ بتا سکیں کہ کس نے کتنے رن بنائے اور ان رنز کا امپیکٹ کتنا تھا. سو ہیئر امپیکٹ از دا ورڈ. یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بابر اعظم نہیں بلکہ ڈیوڈ وارنر کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا, اس لیے کہ جج, اور یہ اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر کوئی, اگر 6 جج صاحبان ہیں تو مثلا وہ ہر کوئی اپنا اپنا ووٹ دے اور جس کے اکثریتی ووٹ ہوں اس کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ڈسکشن ہوتی ہے ایک, اور اس ڈسکشن کے بعد ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت طویل مشاورت ہوتی ہے, اس لیے کہ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ابھی میچ ختم ہوا ہے اور ابھی آپ کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ اناؤنس کرنا ہے, تو پہلے سے ہی بات چیت آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ تو ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہوگا, لیکن ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد سب کسی ایک نام پر اتفاق کرتے ہیں, وہ ایک نام کا پھر اعلان کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب سب اپنا اپنا ووٹ کر دیں اور جس کے ووٹ زیادہ ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے. تو ان کی میٹنگز ہوئی, زوم میٹنگز ہوئی 2, اور اس میں ین بشپ اور یہ سارے لوگ جو میں نے آپ کو بتایا شامل تھے. اس میں 6 نام زیر بحث ہے, یعنی کہ 6 ناموں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا جائے. وہ 6 نام کون کون سے تھے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اس میں بابر اعظم کا نام تھا, اس میں رضوان کا نام بھی تھا, اس میں ڈیوڈ وارنر کا نام تو آف کورس تھا, اس میں ڈیرل مچل کا بھی نام تھا جو نیوزی لینڈ کے تھے, لیکن وہ ظاہر فائنل میں اتنی کارکردگی وہ سارا معاملہ نہیں ہو سکا, نیوزی لینڈ ہار بھی گیا تو ان کا نام بھی کنسیڈر نہیں ہوا. اس میں ٹرینٹ بولٹ کا نام بھی تھا اور اس میں ایڈم زیمپا کا نام بھی تھا. اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں تو لیے سری لنکا کے ڈی سلوا نے 16, لیکن اس کے بعد 13 وکٹیں لیے زیمپا اور ٹرینٹ بولٹ نے. یہ سارے کے سارے یہ 6 نام تھے جس پر مشاورت ہوئی. اور اس کے بعد ڈیوڈ وارنر کے نام پہ اتفاق اس لیے ہوا کہ ڈیوڈ وارنر نے اگرچہ رنز کچھ کم بنائے بابر اعظم سے, لیکن ڈیوڈ وارنر نے ٹورنامنٹ کے 2 کروشل میچز میں زیادہ رنز بنائے, 2 ناک آؤٹ میچز میں زیادہ رنز بنائے, اور ان کا امپیکٹ بھی اس لیے زیادہ تھا کہ ان دونوں میچز میں ان کی کارکردگی ان کی ٹیم کی جیت کا بھی سبب بنی. یہ وہ وجوہات بنی کہ 2 امپورٹنٹ میچز میں کارکردگی اور پھر اس کی وہ امپیکٹ فل اننگز, اس کا امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے ڈیوڈ وارنر کو یہ اعزاز ملا. جبکہ بابر اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو 4 نصف سینچریاں بنائی تھیں بابر اعظم نے اس T20 ورلڈ کپ میں, اس میں سے 3 جو ہیں وہ کمزور ٹیموں کے خلاف تھی, اس لیے اس ایلیمنٹ کو بھی ذرا کنسیڈر کیا گیا جو کہ ایک انداز سے یعنی بابر کی فیور میں نہیں گیا, کہ انہوں نے جو 3 نصف سینچریاں بنائیں 4 میں سے, وہ ایک نمیبیا کے خلاف تھی, ایک افغانستان کے خلاف تھی اور ایک اسکاٹ لینڈ کے خلاف تھی. تو یہ وہ وجوہات بنی کہ جس کی وجہ سے جوری حضرات کے خیال میں بابر اعظم نہیں بلکہ ڈیوڈ وارنر T20 ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سب ظاہر ہے ہم سب کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر بابر اعظم بنتے, وہ تو نیچرل سی بات ہے, ہماری ٹیم کا اور کیا زبردست کپتان ہے اور بڑا زبردست انسان ہے. لیکن اگر ہم اس خواہش کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اپنی رائے رکھیں سامنے, تو آپ لوگوں کی کیا رائے؟ یہ ساری لاجک آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے کامنٹس میں. تھینک یو.